معیت اور آپ کی سرپرستی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر نکلی ہوئی اس فوج کو یقین تھا کہ اللہ رب العزت حضور کے صدقے میں ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، جنگ ہوتی ہے اور کفار مارے جاتے ہیں۔ رب قدیر جل جلالہ میدان بدر کے اندر مجاہدین اسلام کو فتح سے ہمکنار کرتا ہے۔ بہت سارے قیدی بنائے جاتے ہیں، بہت سارے واصل جہنم ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے کفار کا لشکر شکست کھا کر کے مکہ کی طرف پلٹتا ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو لوگ قیدی ہوئے تھے ان میں عمیر ابن وہب کا بیٹا بھی تھا، اور صفوان کا باپ میدان بدر کے اندر قتل کیا جا چکا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیدیوں کو لا کر انہیں رسیوں سے جکڑنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے حوالے سے فرمایا گیا، بلکہ اعلان کیا گیا جسے رہائی چاہیے فدیہ دے کر کے وہ رہائی حاصل کر سکتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عمیر ابن وہب کا بیٹا حضور کے ہاتھوں گرفتار تھا، صفوان کا باپ میدان بدر میں مارا گیا تھا، دونوں مکہ کی طرف لوٹ چکے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ عمیر ابن وہب اور صفوان جو ہے دونوں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، حرم کی طرف بڑھتے ہیں، حرم میں داخل ہوتے ہیں، نگاہیں چار ہوتی ہیں، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ صفوان کہتا ہے عمیر میرا باپ میدان بدر میں مارا گیا، عمیر کہتا ہے میرا بیٹا میدان بدر میں گرفتار کیا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہمارے سینے میں انتقام کی آگ جل رہی ہے، لیکن ہم اس آگ کو بجھائیں تو کیسے بجھائیں؟ عمیر نے برجستہ کہا صفوان اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا، بیوی بچوں کی ذمہ داری نہ ہوتی، تو میں ابھی مدینے جا کر شمع نبوت کو گل کر دیتا۔ صفوان نے اتنا سنا تو برجستہ کہا عمیر اس کام میں تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سنو، تمہارے قرض کا ذمہ میں لے رہا ہوں اور تمہارے بیوی بچوں کی کفالت کا ذمہ بھی میں لیتا ہوں۔ میں پہلے نہیں کھاؤں گا، پہلے تمہارے بیوی بچوں کو کھلاؤں گا اور اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں گا۔ جاؤ عمیر اور جا کر کے شمع نبوت کو گل کر کے انتقام کی آگ کو ٹھنڈی کرو۔ اللہ اکبر، عمیر جانے کے لیے تیار ہوا، لیکن پھر اس کے پیر رک گئے اور برجستہ اس نے صفوان سے کہا صفوان میں چلا تو جاؤں، لیکن اگر یہ پلان آؤٹ ہو گیا تو راستے ہی میں میرا کام تمام ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تم وعدہ کرو، کعبے کے سامنے وعدہ کرو کہ یہ ہماری پلاننگ کے حوالے سے نہ تم کسی سے تذکرہ کرو گے نہ میں کسی سے تذکرہ کروں گا۔ عمیر ابن وہب اور صفوان نے کعبے کے سامنے عہد کیا کہ ہم دونوں اس کا ذکر کسی تیسرے سے نہیں کریں گے اور یہ دونوں دل کے اندر اس راز کو محفوظ رکھیں گے۔ وعدہ ہو چکا، قسم لے جا چکی اور عہد و پیمان ہو چکا۔ اس کے بعد عمیر اپنے گھر جاتا ہے، تلوار لیتا ہے، زہر میں بجھاتا ہے، زہر میں بھگوتا ہے، ڈبوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی تلوار کو گلے میں لٹکا کر مدینے کی طرف رخ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، مدینے کی طرف جیسے ہی بڑھا اس نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پر سیدنا فاروق اعظم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ عمیر ابن وہب کی نظر فاروق اعظم پر پڑی اور سیدنا فاروق اعظم کی نظر عمیر ابن وہب پر پڑی۔ فاروق اعظم نے فوراً صحابہ سے فرمایا جاؤ اور جا کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے قریب حلقہ لگا کر کے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ عمیر آ رہا ہے، اس کی نیت اچھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ عمیر آیا، فاروق اعظم نے گریبان سے پکڑا، رسول اعظم کی بارگاہ میں لے کر کے آیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر ابن وہب کو دیکھا تو فاروق اعظم سے فرمایا عمیر کو چھوڑ دو۔ فاروق اعظم نے چھوڑ دیا۔ سرکار نے عمیر کو قریب بلایا اور پوچھا اے عمیر مکے سے یہاں کیوں آئے ہو؟ عرض کرتا ہے حضور میرے بیٹے کی مزاج پرسش کے لیے آیا ہوں جو آپ لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہے۔ بچے کی ماں پریشان تھی اپنے بیٹے کے حالات کو جاننے کے لیے، اس لیے میں حالات جاننے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ سرکار نے فرمایا عمیر اگر حالات جاننے کے لیے آئے ہو تو یہ گلے میں تلوار کیوں لٹکا کر آئے ہو؟
اس نے برجستہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تلواروں نے میدان بدر میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو یہاں ہم کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ حضور آپ یقین جانیں میں اپنے بیٹے کی خبر گیری کے لیے حاضر آیا ہوں۔ جب حضور نے یہ سنا مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا اے عمیر، کعبے کے سامنے تمہاری اور صفوان کی کیا بات ہوئی تھی؟ عمیر گھبرا گیا۔ رسول اعظم نے فرمایا تمہارے قرض اور بیوی بچوں کا ذمہ کیا صفوان نے نہیں لیا؟ اللہ اکبر۔ عمیر نے جب یہ سنا تو حیرت و استعجاب کے عالم میں ڈوب گیا، اس لیے کہ وہ ٹیلی فیکس کا دور نہیں تھا، ایس ایم ایس کا دور نہیں تھا، ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا کہ کوئی یہاں سے نکلے میسج کر دو اور فوراً اطلاع ہو جائے، نہیں، وہ دور تو بڑا عجیب دور تھا، لیکن اللہ اکبر، نگاہ نبوت کا عالم نرالا ہوا کرتا ہے، چشمان رسول کا معاملہ نرالا ہوا کرتا ہے۔ اسی وقت عمیر ابن وہب نے جب یہ سنا تو برجستہ پکار اٹھا کہ جو مدینے میں رہ کر کے مکہ کی باتوں کو محسوس کر رہا ہو اور جان رہا ہو، وہ نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، حضور مجھے کلمہ پڑھائے اور اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں۔ عمیر نے اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو سرکار مدینے میں کی ہوئی گفتگو کو جانتے ہوں، وہ آنے والے عمیر کے دل کی حالت نہیں جانتے تھے؟ اس کی نیتوں سے باخبر تھے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا نرمی کرو، بھیجو اس کو میرے پاس۔ پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی نے کافر کو اسلام کی دولت عطا فرما دی، کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عمیر جان لینے کی غرض سے آیا تھا، لیکن ایمان کی دولت لے کر کے لوٹ رہا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نرمی سے لوگوں کا دل جیتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی عظمتوں کو سرکار نے داخل فرمایا۔ آپ جانتے ہیں میرے آقا رحمت عالم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اندر چادر ڈال کر حضور کو کھینچتا ہے، یہاں تک کہ سرکار کے حلقوم مبارک پر چادر کے نشان پڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ حضور سے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اونٹوں کو سامان سے اور مال سے لاد دو۔ سرکار نے مال سے اس کے اونٹوں کو لاد دیا، بھر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا سوال تو میں نے پورا کر دیا، لیکن یہ بتا جو تو نے مجھے تکلیف پہنچائی اور میرے حلقوم پر نشان ہو گیا، اتنی زور سے تو نے چادر میرے گردن میں ڈال کر کے تو نے کھینچا، اب میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں، اس کا بدلہ کیسے لوں؟ مسکراتے ہوئے کہتا یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ تو دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، انتقام لینا آپ کی شان نہیں، رحمتوں کی بارش کرنا یہ آپ کی شان ہے۔ دشمن بھی حضور کی نرمی کا معترف تھا۔ کسی انسان کو اچھا سمجھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ یاد رکھیں تین چیزیں۔ ایک انسان بہت ہی بااخلاق ہے، بہت ہی باکردار ہے، اس کو جاننا ہو تو تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اس کے حوالے سے اس کی فیملی سے پوچھو، خاندان والوں سے پوچھو، بیوی بچوں سے پوچھو کہ وہ اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ دوسرا، اس کے خادم اور غلام اور نوکروں سے پوچھو کہ اس کا رویہ کیسا ہے۔ اور تیسرا فرمایا گیا دشمنوں سے